شاہ محمود قریشی کی پکار اور غیر ملکی مداخلت کا مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی کافی وقت سے خاموش تھے اور اب وہ بولے ہیں تو انہوں نے اپنی جماعت کی پالیسی پر سوال اٹھایا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سوال بہت معنی خیز ہے۔ ان کی گفتگو میں کئی سوالات ہیں، شکوہ بھی ہے اور غلط حکمت عملی کی طرف اشارہ بھی ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کی آزاد قیادت کی ناقص سیاسی حکمت عملی کو انہوں نے بے نقاب ضرور کیا ہے۔ میں تو ہمیشہ سے یہ لکھتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں وہ دم خم نہیں ہے، نہ یہ سنجیدہ سوچ رکھتے ہیں، نہ انہیں کوئی سنجیدہ سمجھتا ہے، نہ انہیں کوئی سنجیدہ لینا چاہتا ہے۔ یہ سب کسی اور نام کے سہارے سیاست کر رہے ہیں۔ اس حد تک سیاسی سوچ بچار اور سمجھ بوجھ سے آ رہی ہیں کہ کسی کا نام مناسب استعمال کرنے میں بھی ناکام نظر آتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو بولنا پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر، وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب سے گزارش ہے، ہم 1.5 سال سے جیلوں میں ہیں۔ لیڈرشپ کے پاس وقت اور مہلت ہے تو کسی دن ہمارے پاس بھی تشریف لائیں۔ اگر باہر بیٹھی لیڈرشپ ہمارے پاس آتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بہتر مشورہ دے سکیں۔ پارٹی لیڈرشپ یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کرے۔ میرا 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے۔ پارٹی قائدین سے گزارش ہے سیاسی جماعتوں کو انگیج کریں، آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو باہر والوں کو کڑوی لگیں گی، کیونکہ وہ تو ہر وقت اڈیالہ جیل کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف اس جگہ سے مطلب ہے جہاں سے ملاقات کے بعد ہیڈ لائنز میں جگہ ملنی ہے، اخبارات میں صفحہ اول پر تصویر شائع ہوگی، حالات حاضرہ کے پروگراموں میں مدعو کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی آزاد قیادت کو صرف اس ملاقات سے غرض ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اپنی اس میڈیا ٹاک میں دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ کاش کہ یہاں سے کوئی روشنی پھیلے، آزاد قیادت کو اسیروں کا خیال آئے اور وہ ان قیدیوں سے بھی ملاقات کریں، ان کے تجربے سے بھی استفادہ کریں۔ پی ٹی آئی کو اگر کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا ہے تو کم از کم اس انداز میں بات چیت تو ضرور کریں کہ ان کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت بات چیت تو کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جس کا ذکر شاہ محمود قریشی نے کیا ہے، یہ ان کا بہت پرانا مسئلہ ہے۔ یہ بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سیاسی سوچ ہے، نہ اسٹیٹ پاور، نہ دیگر جماعتوں میں ایسے تعلقات کہ کسی کو سیاسی بات چیت میں مصروف رکھیں۔ سیاسی بات چیت کریں، مسائل کا سیاسی حل نکالیں، سیاسی گفتگو کریں، لیکن اب تک یہ سارے لوگ اس اہم کام میں مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ آج جو کچھ یہ باہر بیٹھے لوگ کر رہے ہیں، یہ اپنے ہی بیانیے کو دفن کرنے کے در پہ ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکہ سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور یہ سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سوچے سمجھے اور جانے بغیر کہ ایسی بھی تحریک پیش رفت یا تبدیلی سے سیاسی مقصد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب مل کر اس عمل کی مخالفت کرتے، لیکن یہ سب تو ڈھول بجا رہے ہیں۔ چند روز قبل لطیف کھوسہ کی خوشیاں سنبھالی نہیں جا رہی تھی کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹیلی ویژن پر ہی نعرے لگائیں کہ جدوں ٹرمپ آئے گا لگ پتا جائے گا۔ امریکہ کے 46 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ کر پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہنگامی بنیاد پر وکالت کریں۔ یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ کی روشنی میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط کے متن کے مطابق پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق پامال کیے گئے۔ پاکستان کی اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ مختلف حربوں کے باوجود پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی۔ الیکشن میں خدشات سے متعلق رپورٹس کو حکومت نے شائع ہونے سے روکا۔ بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں کو مسلسل پابند سلاسل رکھنا سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شائع خط پر 47 ارکان کانگریس کے دستخط ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں بھی امریکی ایوان نمائندگان کے 60 سے زائد اراکین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا تھا۔ اب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے ایسے کسی بھی خط کی حمایت کا مطلب ہے کہ آپ بیرونی مداخلت کو دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس اندرونی طور پر رہتے ہوئے بات چیت کے ذرائع موجود تھے، لیکن کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی۔ اب اگر امریکہ یا کسی بھی دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے منفی اثرات نظر آئیں گے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اسے اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے۔ یہ اس طرح سے غیر ملکی امداد نہیں لینی چاہیے۔ آج پاکستان تحریک انصاف ہے، کل کوئی اور سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی کانگریس اراکین جیسا دوگلا اور بے رحم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک آزاد ملک جس کی آبادی لگ بھگ 25 کروڑ ہے، جہاں اس کی اپنی فوج ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، نظام عدل ہے، جمہوریت قائم ہے، امن و سکون ہے، وہاں انہیں سب عذاب نظر آ رہا ہے۔ لیکن فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی خون بہایا جا رہا ہے، وہاں انہیں انسانی حقوق یاد نہیں آتے۔ انسانیت کے قتل عام پر خاموش رہنے والوں کے ایسے کسی بھی خط کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں محسن نقوی کا کلام، میں نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا، جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے، جیسے سورج کی کرن سیب کے دل میں اترے، جیسے خوشبو کو ہوا رنگ سے ہٹ کر چاہے، جیسے پتھر کے کلیجے سے کرن پھوٹتی ہے، جیسے گنچے کھلے موسم سے ہنا مانگتے ہیں، جیسے خوابوں میں خیالوں کی کمال ٹوٹتی ہے، جیسے بارش کی دعا آبلا پا مانگتے ہیں۔ میرا ہر خواب میرے سچ کی گواہی دے گا، وسط دید نے تجھ سے تیری
خواہش کی ہے میری سوچوں میں کبھی دیکھ سراپا اپنا. میں نے دنیا سے الگ تیری پرستش کی ہے, خواہش دید کا موسم کبھی ہلکا جو ہوا. نوچ ڈالی ہیں زمانوں کی نقابیں میں نے تیری پلکوں پہ اترتی ہوئی سبھوں کے لیے. توڑ ڈالی ہیں ستاروں کی تنابیں میں نے چاہا کہ تیرے حسن کی گلنار فضا میری غزلوں کی کتاروں سے دہکتی جائے. میں نے چاہا کہ میرے فن کے گلستان کی بہار تیری آنکھوں کے گلابوں سے مہکتی جائے. طے تو یہ تھا کہ سجاتا رہے لفظوں کے کنول میرے خاموش خیالوں میں تکلم تیرا. رقص کرتا رہے بھرتا رہے خوشبو کا خمار میری خواہش کے جزیروں میں تبسم تیرا. تو مگر اجنبی ماحول کی پروردہ کرن میری بجھتی ہوئی راتوں کو سحر کر نہ سکی. تیری سانسوں میں مسیحائی تھی لیکن تو بھی چار زخم غم دی تر کر نہ سکی. تجھ کو احساس ہی کب ہے کہ کسی درد کا داغ آنکھ سے دل میں اتر جائے تو کیا ہوتا ہے. تو کیسی ماب طبیعت ہے تجھے کیا معلوم موسم ہجر ٹھہر جائے تو کیا ہوتا ہے. تو نے اس موڑ پر توڑا ہے تعلق کے جہاں دیکھ سکتا نہیں کوئی بھی پلٹ کر جانا. اب یہ عالم ہے کہ آنکھیں جو کھولیں گی اپنی یاد آئے گا تیری دید کا منظر جانا. مجھ سے مانگے گا تیرے عہد محبت کا حساب تیرے ہجراں کا دہکتا ہوا محشر جانا. یوں میرے دل کے برابر تیرا غم آیا ہے جیسے شیشے کے مقابل کوئی پتھر جانا.